ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 156ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی آج ہم ایک آیت یعنی آیت نمبر 185 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے آیت کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یعنی یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول شروع ہوا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور جس میں رائے حق پانے اور حق و باطل کے امتیاز کی روشن نشانیاں ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے یا رمضان میں زندہ ہو تو وہ اس ماہ کے پورے روزے رکھے۔ ہاں، جو کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو اس کے لیے حکم ہے کہ دوسرے دنوں میں چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے، تمہیں دشواری میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو تاکہ آخرت کے لازوال اجر سے محروم نہ ہو جاؤ، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعتراف کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت سے نوازا، اور اس لیے بھی کہ تم اس کے شکر گزار بن کر رہو۔ ناظرین، آئیے اس آیت پر تدبر کرتے ہوئے ہم اپنی ہدایت کا سامان تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ شہر کے معنی آتے ہیں یعنی یہ وہ مہینہ ہے۔ رمضان یعنی اس لفظ کے مادے میں را میم ضاد ہے۔ جو معنی پوشیدہ ہیں وہ یہ ہے کہ شدت گرما اور سوزش، اور قمری مہینوں میں ہجری سال کا 9واں مہینہ ہے۔ الذی کے معنی آتے ہیں یعنی وہ مہینہ جس میں انزلہ اتارا گیا، اترنا شروع ہوا یا نازل ہونا شروع ہوا۔ فیہ یعنی اس ماہ میں، القرآن قرآن حکیم، کتاب الہی جسے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا، جسے جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آتے رہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں کل قرآن مجید کا نزول تو بڑی تدریج کے ساتھ کوئی 21-22 سال کی مدت میں ہوا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کی ابتدا ماہ رمضان میں ہوئی۔ وحی قرآن کی سب سے پہلی آیت سورہ العلق کا ابتدائی حصہ ہے، اور وہ غار حرا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی مہینے میں نازل ہوئی تھی۔ القرآن کے لفظ میں پڑھنا کا مفہوم شامل ہے۔ القرآن یعنی ایسی کتاب جس کو بہت زیادہ پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، اس میں بامسمہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اقصائے عالم میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہی کتاب الہی ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں جس طرح زمین کا اطلاق سارے روئے زمین پر ہوتا ہے یعنی ارض کا، اور زمین کے ہر ٹکڑے پر بھی اسی طرح قرآن کا اطلاق 30 پاروں والی مکمل کتاب پر بھی ہوتا ہے اور اس کے ایک ایک جز پر بھی۔ آگے فرمایا گیا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی ہدایت ہے لوگوں کے لیے، واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی، ایسی ہدایت جو حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ خدا کے معنی دیکھیں تو ہدایت اور راست روی کے آتے ہیں، جیسے ہدا یہدی ہدن کے معنی ہوتے ہیں ہدایت دینا، رہنمائی کرنا۔ للناس یعنی لوگوں کے لیے، لام الگ ہے اور ناس الگ ہے۔ ناس کے معنی لوگ، لام زیر لی کے معنی آتے ہیں کے لیے، یعنی یہ قرآن تمام نسل انسانی کے لیے ہدایت ہے۔ وہ بینات یعنی اور روشن نشانیاں، من الہدی یعنی ہدایت کے یا ہدایت سے، والفرقان یعنی قرآن حکیم کی آیات مضبوط اور روشن نشانیاں،
یعنی ہدایت کے مضبوط اور واضح دلائل ہیں جو ہر صاحب بصیرت کو دعوت فکر دیتے ہیں، اور یہ دلائل حق و باطل میں فرق کرتے ہیں۔ گویا کہ قرآن حکیم کو سرچشمہ ہدایت کہنے کے بعد مزید یہ بتلایا گیا کہ الفرقان بھی ہے کہ تبدیل شدہ پہلی کتب سماویہ کی تعلیمات کو قرآن نے الگ تھلگ کر دیا، حق و باطل اور توحید و شرک کے درمیان ٹھوس دلائل و شواہد کے ذریعے واضح خط کھینچ دیا ہے، اور جس طرح کہ دن اور رات کو پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے، اسی طرح سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے میں قطعاً کوئی دشواری نہیں رہی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں بھی ارشاد فرمایا گیا، قد تبین الرشد من الغی، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی۔ اور پھر آگے فرمایا گیا اسی آیت میں ناظرین گرامی کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یعنی پس جو کوئی پائے یا اس کے آمد پر حاضر ہو تم میں سے اس مہینے میں، پس چاہیے کہ وہ روزے رکھے اس ماہ میں۔ فمن یعنی پس جو کوئی، شہیدہ یعنی اسے پایا، اس پر حاضر ہوا یا اس کا گناہ بنا، اس مہینے میں موجود رہا، جیسے اردو زبان میں شہادت وہ گواہی ہے جو کسی کے روبرو دی جاتی ہے۔ منکم یعنی تم میں سے، الشہر فلیصم یعنی پس چاہیے روزہ رکھے اس کے، یعنی اس ماہ یعنی رمضان المبارک کا۔ پھر آگے فرمایا گیا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ ومن کے معنی آتے ہیں یعنی اور جو کوئی، کانا یعنی ہو، مریضن یعنی مریض، او یعنی مطلب آئے ہیں یا، علی سفر یعنی سفر پر ہو، فعدۃ یعنی پس گنتی پورا کرنا ہے اس کے لیے، من ایام اخر یعنی دوسرے ایام میں۔ اس سے قبل گزشتہ آیت 184 میں بھی مریض اور مسافر کے لیے رخصت کا بیان تھا کہ مریض صحت ملنے پر اور مسافر سفر سے واپسی پر روزوں کی گنتی پوری کر لے۔ دوبارہ اس رعایت کو بیان فرما کر انتہائی شفقت و محبت سے جہاں اس رخصت کی توثیق کی جا رہی ہے، وہاں رمضان مبارک کی فضیلت اور روزوں کی اہمیت کا احساس بھی دلایا جا رہا ہے۔ دیکھو رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن جیسے عظیم کتاب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جلیل القدر پیغمبر کے قلب اطہر پر نازل کی گئی۔ یہ تو نسل انسانی کے لیے سلاسل ہدایت ہے، اور ایسی روشن نشانیاں ہیں کہ ان کے بعد حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے میں کوئی مشکل اور دشواری پیش نہیں آتی۔ اس کا ہر لفظ روز روشن کی طرح واضح ہے، لہٰذا جو مومن بھی اس خیر و برکت سے بھرپور مہینے کو اپنی زندگی میں پاتا ہے، اسے چاہیے کہ رب کریم کے احسان عظیم کا اقرار کرتے ہوئے بطور شکرانے کے روزے رکھے۔ مسافر اور مریض چونکہ مشقت اور تکلیف میں ہوتے ہیں، اس لیے وہ ایامی سہولت میں اس کی گنتی کو پورا کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب سے محروم نہ رہیں۔ رب کریم تو اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے، اس کے بے پایاں لطف و کرم کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا آیت میں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ ارادہ کرتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا، اور وہ ارادہ نہیں کرتا تمہارے ساتھ تنگی کا۔ یریدو کے معنی آتے ہیں ارادہ کرتا ہے، اللہ بکم یعنی تمہارے ساتھ، الیسر مطلب آسانی کا، سہولت کا، ولا اور نہیں، یریدو وہ ارادہ نہیں کرتا، بکم یعنی تمہارے ساتھ، العسر تنگی کا، تکلیف کا، یعنی عسر کے معنی آتے ہیں تنگی اور تکلیف کے۔ اور یہی دین اسلام دین فطرت کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ لوگوں کو آسانی فراہم کرتا ہے، مشکلات میں نہیں ڈالتا۔ پھر آگے فرمایا گیا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی اور چاہیے کہ تم پوری کرو روزوں کی گنتی، اور ضروری ہے کہ بڑائی بیان کرو اللہ کی اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَلِتُكْمِلُوا کے معنی آتے ہیں اور چاہیے کہ تم پوری کرو، یعنی تکمیل اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ العدہ کے معنی آتے ہیں روزوں کی گنتی، گنتی کے معنی میں عدد ہندسہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی رمضان کے گنے چنے دن میں۔ وَلِتُكَبِّرُوا کے معنی اگر کرنے جائیں تو اس کا مطلب آتا ہے ضروری ہے کہ بڑائی بیان کرو،
اللہ اکبر، یقیناً اللہ ہی سب سے بڑا ہے، جیسے الفاظ زبان سے ادا کرو۔ اللہ یعنی کہ اللہ آپ جانتے ہیں، اللہ کے معنی آتے ہیں اس بات پر، ما ہداکم کے معنی آتے ہیں اس نے تمہیں ہدایت دی، لعلکم کے معنی آتے ہیں تاکہ تم، امید اور توقع ہے کہ تم تشکرون یعنی شکر گزار بندے بن جاؤ۔ منعم حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کے انگنت انعامات پر اس کا احسان مند رہنا اور دل و جان سے اس کے احکامات کو بجا لانا ہی حقیقت میں شکر ہے، یا دیگر الفاظ میں امید ہے کہ روزوں کی گنتی پوری کرنے سے تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے اور تم یقیناً اس کی رحمت کے حقدار ٹھہرو گے۔ ناظرین گرامی، اس آیت کی حکمت و بصیرت پر اگر نگاہ ڈالتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ رمضان مبارک کی قدر و منزلت نزول قرآن کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ وہ رات بھی جس میں اس کی نزول کی ابتدا ہوئی بڑی قیمتی ہو گئی۔ شب قدر کی عبادت ہزاروں مہینوں کی عبادت پر سبقت لے گئے۔ اور اس کے علاوہ اس ماہ مبارک میں نسل انسانیت کو سرچشمے رشد و ہدایت ملا، جس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح ہے۔ قرآن کی تعلیمات آفتاب نصف النہار سے بھی زیادہ روشن ہیں، جنہیں سمجھنے میں قطعاً کوئی مشکل نہیں۔ ہر مسلمان جو زندہ ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھے اور قرآنی تعلیمات پر غور و فکر کرے تاکہ اس کی زندگی احکام الہی کے سانچے میں ڈھل جائے۔ رمضان مبارک دنیا بھر کے مسلمانوں کو نظم و ضبط کی لڑی میں پرو دیتا ہے، زندگی میں صبر و تحمل کا سلیقہ ملتا ہے، احسان و مروت کا خوگر بنایا جاتا ہے، اوقات کی پابندی کی تربیت حاصل ہوتی ہے، ریاضت و عبادت کا قرینہ ہاتھ آتا ہے، اور جینے کا مقصد محض کھانا پینا ہی نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں عرفہ و اعلیٰ قدر حیات ٹھہرتا ہے، اسے تقوی کا نام دیتے ہیں۔ یہی وہ صفت ہے جو روزہ پیدا کرتا ہے کہ زندگی کا ہر قدم اٹھاتے ہوئے رب کائنات کی رضا کا طالب ہونا اور ہر لمحہ اور ہر گھڑی اس کی نافرمانی سے بچنا ہی کامیاب زندگی کا راز ہے۔ یہ اس آیت کی حکمت و بصیرت ہے۔ ناظرین گرامی، بہرکیف ہمیں یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔